السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، کھولتے ہیں اپنی کتاب منتخب الحسامی صفحہ نمبر 24۔ پڑھتے ہیں کتاب کی عبارت اور پھر اس کی تفصیل سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا فی قول الرجل اعتدی لأن حقیقته للحساب ولا اثر لذلك في النکاح، والاعتداد يحتمل أن يراد به ما يعد من غير الأقراء، فإذا نبى الأقراء وزال الإبهام بالنية وجب به الطلاق بعد الدخول اقتزاء، وقبل الدخول جعل مستعارا محضا عن الطلاق لأنه سببه فاستعير الحكم لسببه، وكذلك قوله استبرئي رحمك، وقد جاءت به السنة ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لسودة رضی اللہ عنہا اعتدی ثم راجعاها، وكذلك انت واحدة يحتمل نعتا للطلقة ويحتمل صفة للمرأة، فإذا زال الإبهام بالنية كان دلالة على الصريح لا عاملا بموجبه، ثم الأصل في الكلام هو الصريح، فأما الكناية ففيها ضرب قصور من حيث أنه يقصر عن البيان بدون النية، وظهر هذا التفاوت فيما يدرأ بالشبهات، حتى إن المقر على نفسه ببعض الأسباب الموجبة للعقوبة ما لم يذكر اللفظ الصريح لا يستوجب العقوبة۔ تو پیارے بچوں، آپ نے عبارت سنی۔ اللہ جو مصنف فرما رہے ہیں یہاں پر استثناء کر رہے ہیں اللہ کے ذریعے سے، یعنی انتی حرام، انتی بائن وغیرہ جو الفاظ اس سے پہلے ذکر کیے تھے ان کو تو مصنف نے کہا تھا جعلناها بوائن، ہم نے ان کو بوائن قرار دیا ہے، یعنی سارے الفاظ کنایات جو ہیں وہ بائن ہیں، ان سے طلاق بائن واقع ہوتی ہے، لیکن تین لفظ ایسے بھی ہیں کہ جن سے طلاق رجعی واقع ہوتی ہے، تو اللہ سے استثناء کر دیا۔ یا دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہیں کہ کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ ابھی آپ نے کہا کہ یہ بوائن ہے، ان سے طلاق بائن واقع ہوتی ہے، تو تمام الفاظ کنایات سے آپ نے کہا کہ طلاق بائن واقع ہوگی، لیکن تین لفظ ہم ایسے ذکر کرتے ہیں کہ جو ہیں تو کنایا، لیکن آپ کہتے ہیں کہ ان سے طلاق بائن واقع نہیں ہوگی بلکہ طلاق رجعی واقع ہوگی، گویا کہ یہ اعتراض بھی ہو سکتا ہے، تو اللہ کے ذریعے سے استثناء کر کے اس کا جواب دے دیا۔ اب وہ اعتراض بات سمجھ آئی کہ آپ نے کہا کہ طلاق بائن واقع ہوگی، حالانکہ ہم آپ کو دکھانا ہے کہ کنایا الفاظ ہیں، لیکن آپ نے کہا کہ طلاق رجعی واقع ہوگی۔ مثلا کسی شخص نے کہا اپنی بیوی سے اعتدی، تو شمار کر لے، تو اعتدی شمار کر لے، عدت کو شمار کرنے کے لیے کرا، یہ طلاق، یہ لفظ ہے کنایا، لیکن آپ کہتے ہیں اس سے طلاق رجعی واقع ہوگی۔ ایسی کسی نے کہا استبرئی رحمکی، تو اپنے رحم کی براءت طلب کر، اس میں بہت سارے احتمالات ہیں، کس لیے طلب کرے براءت رحم؟ بچے کے لیے نا، یہ بھی احتمال ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تو شوہر آخر سے نکاح کرنے کے لیے براءت رحم طلب کر، احتمالات اس میں بھی ہیں، تو لفظ کنائی ہے، لیکن آپ نے کہا کہ اس صورت میں بھی طلاق رجعی واقع ہوگی۔ ایسی کسی شخص نے اپنی بیوی سے کہا انتی واحدتن، تو اکیلی ہے، توحد، ایسا بھی ہو سکتا ہے حسن و جمال میں یکتا ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تو تنہا رہتی ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ تو نکاح سے الگ ہے، احتمالات بہت سارے ہیں، لفظ کنائی ہے، لیکن آپ نے کہا اس صورت میں بھی طلاق رجعی واقع ہوگی، یہ آپ نے کیسے کہہ دیا؟ اعتراض ہو سکتا ہے نا۔ یہ صاحب کتاب اللہ کے ذریعے سے جواب دیتے ہیں۔ جواب کا خلاصہ بچوں یہ ہے
کہ اعتدی، استبرئی رحمہ کی، یا انتی واحدتن، جو تین لفظ ہیں، تین کلمات ہیں، ان میں سے لفظ اعتدی کو ہم پہلے لیتے ہیں، اور جو اعتدی کا حال ہوگا بچوں بعینہا، وہی حال استبرئی رحمہ کی کا ہوگا، وہی تقریر استبرئی رحمہ کی کے اندر ہوگی۔ اس لیے یہ استبرئی رحمہ کی ہم تھوڑی سی تشریح کر کے بات کو ختم کر دیں گے۔ اعتدی میں جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ اعتدی کسی شخص نے اپنی بیوی سے کہا اعتدی، تو شمار کر لے۔ تو اعتداد کی حقیقت یہ ہے شمار کرنا، اس کی حقیقت کیا ہے؟ شمار کرنا۔ اچھا بچوں یہ بتاؤ، قطع نکاح میں شمار کرنے کی کوئی تاثیر ہوگی؟ ارے یار، شمار کرنے کا تعلق قطع نکاح سے کیا ہے؟ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو حقیقت اس کی اعتدی کی حقیقت ہے کہ تو شمار کر لے، یعنی اس کی حقیقت حساب کے لیے ہے، اور شمار کرنا اور حساب لگانا اس کا قطع نکاح میں کوئی اس کی تاثیر نہیں ہے۔ تو حقیقت تو یہ ہے اس کی۔ اب اس کے اندر یہ شمار کرنا، یہ تو قطع نکاح میں مؤثر ہے ہی نہیں، تب اس کے احتمالات اب دیکھے جائیں گے۔ احتمال کیا کیا ہیں؟ تو جناب شمار کرنا، وہی محل سے اتصال، کس چیز کو شمار کرنے کے لیے کہہ رہا ہے؟ وہ مختلف چیزیں ہو سکتی ہے نا، وہ احتمالات الگ ہیں، مختلف ہیں۔ یہ بھی احتمال ہے کہ اس سے مراد ہو کہ حیضوں کے علاوہ دوسری چیزوں کو شمار کر لے، مثلا تو اپنے مال کو شمار کر لے، اپنے بچوں کو شمار کر لے، اپنے گھر والوں کو شمار کر لے، ہے نا، اللہ کی نعمتوں کو شمار کر لے۔ یہ بھی احتمالات ہیں، اور ساتھ میں احتمال یہ بھی ہے کہ تو اپنے حیض کو شمار کر لے تاکہ تو عدت سے فارغ ہو جائے، یہ بھی احتمال ہے۔ تو محتملات تھے۔ اب اگر بالفرض اس نے اسی احتمال کو اس نے مراد لے لیا، اور نیت اس نے بتا دی کہ میری مراد کیا ہے، یہی ہے کہ تو اپنے حیضوں کو شمار کر لے تاکہ تیری عدت پوری ہو جائے، عدت سے تو فارغ ہو جائے، تو اگر یہی نیت اس نے کر لی تو اب ابہام تو زائل ہو گیا۔ تو اب اس سے جو طلاق جو واقع ہوگی جناب، ہم نے کہا طلاق رجعی واقع ہوگی۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر لفظ اعتدی سے طلاق واقع نہیں ہو رہی ہے، کیونکہ اعتداد کی قطع نکاح میں کوئی تاثیر نہیں ہے، بلکہ یہاں پر جو طلاق واقع ہو رہی ہے وہ طلاق مقدر کی بنا پر، کہ یہاں پر ایک گویا کہ لفظ طلاق مقدر ہے، تو طلاق کو مقدر ماننا ضروری ہے، کیونکہ اس نے نیت کر لی ہے کس بات کی؟ کہ تو اپنے حیضوں کو شمار کر لے، تو حیضوں کو شمار کر لے تاکہ عدت پوری ہو جائے، اس کے لیے طلاق کو مقدر ماننا ضروری ہو گیا۔ مدخول بہا عورت ہے تو وہ محل عدت ہے تاکہ اشتباہ معنی ہو رحم کے اندر، تو مدخول بہا عورت ہے، وہ محل عدت ہے، تو بعد دخول یعنی مدخول بہا عورت اگر ہے اس سے اعتدی کہا ہے، تو وہاں پر تو طلاق کی تقدیر اقتضان ہوگی، یعنی تقاضا ہے اس بات کا کہ وہ وہاں پر طلاق کو مقدر مانا جائے۔ گویا کہ یہ کہہ رہا ہے اس عورت سے طلقتو کی، میں نے تجھے طلاق دے دی ہے، فاعتدی، تو عدت پوری کرنے کے لیے تو اپنے حیضوں کو شمار کر لے، کیونکہ وہ تو محل عدت ہے ہی نا، تو وہاں پر تو تقاضا ہے اس بات کا کہ یہ طلاق کو مقدر مانا جائے۔ اور رہی غیر مدخول بہا عورت، تو غیر مدخول بہا عورت کیونکہ وہ محل عدت ہی نہیں ہے، عدت کیوں ہوتی ہے؟ تاکہ اشتباہ ما نہ ہو، پانی کا اشتباہ نہ ہو جائے، اب وہ جب وہ مدخول بہا ہے ہی نہیں تو اشتباہ ما جو عدت کی علت ہے وہ ختم ہو گئی،
تو وہ محل عدت ہی نہیں ہے. جب محل عدت ہی نہیں ہے تو اب غیر مدخول بہا عورت کے لیے یہاں پر اعتدی بولا گیا ہے. تو اعتدی بول کر یہ کنایا ہوگا اور یہ مستعار ہوگا، استعارہ کیا جائے گا طلاق سے، کیونکہ طلاق عدت گزارنے کا سبب ہے. تو یہاں پر مسبب بول کر سبب مراد ہوگا، یعنی مسبب سے استعارہ سبب کے لیے ہوگا، کیونکہ یہاں پر تقاضا تو نہیں پایا گیا. بات سمجھائی بچوں؟ بالکل اسی طریقے سے. اچھا، یہ جو بات ہے کہ یہاں پر اعتدی کا جو کہ مسبب ہے اور سبب اس کی طلاق ہے، تو مسبب بول کر مسبب کا اطلاق کر کے سبب مراد لیا گیا ہے. یہ استعارہ یہ مدخول بہا غیر مدخول بہا عورت کے ساتھ خاص نہیں ہے، مدخول بہا کے اندر بھی یہ ہو سکتا ہے استعارہ. تو اس لیے یہ دوسری والی جو شق ہے مستعار ہونے والی کہ یہ مستعار محض ہوگا طلاق سے، یہ والی دوسری شق مدخول بہا اور غیر مدخول بہا دونوں کو شامل ہوگی. تو بات سمجھ میں آئی کہ اعتدی سے طلاق نہیں بلکہ طلاق وہاں پر مقدر ہے، اس لیے طلاق رجعی واقع ہو رہی ہے. اب وہ طلاق جو مقدر ہے وہ صریح ہے، گویا کہ اس نے کہا طلقت کی، میں نے تجھے طلاق دے دی فاعتدی. مجھے سمجھ میں آ گئی ہوگی بچوں. وکذالک کا بالکل اسی طریقے سے کسی شخص نے اپنی عورت سے کہا استبرئی رحمہ کی، تو اپنے رحم کی برات طلب کر لے. تو آپ جانتے ہیں کہ استبراء یعنی طلب براءت کا قطعی نکاح میں کوئی اثر نہیں ہوتا ہے. تو اب اس کے احتمالات اب دیکھے جائیں گے کہ یہ احتمالات تو بہت سارے رکھتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے بچے کے لیے، بچہ اب حمل ٹھہرنے والا ہے، اب اس کے لیے رحم کو صاف کر لو، یعنی بالکل صاف ستھرا پاکیزہ بنو، حالت طہر میں آؤ، پھر حمل اور استقرار حمل ہوگا. یہ بھی مراد ہے. اور یہ بھی مراد ہو سکتا ہے، یہ بھی احتمال ہے کہ مانا ہو کہ تو اپنے رحم کو صاف ستھرا کر، یعنی عدت پوری کر لے تاکہ شوہر آخر سے تو نکاح کر سکے. یہ بھی مراد ہو سکتا ہے. اب اگر کسی شخص نے نیت کر لی اور بتا دیا کہ میری نیت یہی ہے، دوسرا والا معنی، تو اب یہ متعین ہو گیا کہ عدت گزارنے کے لیے کہہ رہا ہے. اور عدت کا گزارنا یہ تقاضا کر رہا ہے، مدخول بہا میں تقاضا کرے گا کس کا؟ کہ پہلے طلاق ہو. تقاضا ہے. اور غیر مدخول بہا میں جب تقاضا طلاق ہے تو طلاق مقدر ہو گئی یہاں پر بھی. اور غیر مدخول بہا ہے تو عدت گزارنے کے لیے وہاں پر استبرئی یہ مستعار محض ہوگا طلاق سے، جیسے کہ گفتگو اس سے پہلے گزر چکی. تو ایک تو یہ کہ یہاں پر طلاق مقدر ہے. اب یہ بات کہ طلاق مقدر ہے، اس بات کو ہم نے اخذ کہاں سے کیا؟ تو کہتے ہیں کہ اس کو ہم نے اخذ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے، کہ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار حضرت سودا بنت زمعہ سے کہا تھا اعتدی، یہ فرمایا سرکار نے اعتدی. اب اس کے بعد اعتدی کہہ دیا، اس کے بعد میں سرکار نے ان سے رجعت بھی کر لی. تو رجعت کیوں کی؟ اس سے ہمیں سمجھ میں آیا کہ اعتدی سے طلاق رجعی واقع ہوتی ہے، اور طلاق رجعی تبھی واقع ہوتی ہے جبکہ طلاق صریح ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اعتدی کے سے پہلے اقتضاءً طلاق مقدر ہے. بات سمجھ آئی بچوں؟ فرماتے ہیں الا فی قول الرجل اعتدی، مگر آدمی کے اس قول اعتدی میں، اس کے اندر طلاق رجعی ہوگی، اس کو ہم نے بائن قرار نہیں دیا. کیوں؟ لأن حقیقتہ للحساب، کیونکہ اعتدی اور اعتداد کی حقیقت کیا ہے؟ حساب کے لیے ہے، وہ شمار کے معنی میں ہے. ولا اثر لذالک فی النکاح، اور شمار اور حساب کا قطعی نکاح میں کوئی اثر نہیں ہوتا. والاعتداد یحتمل ان یراد به ما یعد من غیر الاقرا، اور اعتداد شمار کرنا یہ احتمال رکھتا ہے اس بات کا کہ اس سے مراد غیر اقرا یعنی حیضوں کے علاوہ دوسری چیزوں کو شمار کرنا ہو، جیسے اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا وغیرہ وغیرہ. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ وہ حیضوں کو شمار کرنا بھی مراد ہو. فَإِذَا نَوَى الْأَقْرَا، تو جب اگر اس شخص نے
جب نیت کر لی اقرا کی یعنی حیضوں کو شمار کرنے کی، وزار الابہام بالنیہ اور نیت سے ابہام زائل ہو گیا، وجب بھی طلاق، تو اب اس سے طلاق واجب ہو جائے گی۔ بعد الدخول، طلاق کا ثبوت واجب ہو جائے گا دخول کے بعد یعنی مدخول بہا عورت میں اقتضاءً، کیونکہ وہ محل عدت ہے۔ وقبل الدخول یعنی غیر مدخول بہا عورت میں، دخول سے پہلے، وہاں پر اعتداد یہ مستعار محض ہوگا طلاق سے۔ کیوں مستعار یہاں پر استعارہ کیوں کر لیا؟ لأنہ سبب، کیونکہ طلاق یہ اعتداد کا سبب ہے۔ فاستعیر الحکم لسبب، تو یہاں پر مسبب کا استعارہ سبب کے لیے کر لیا گیا ہے۔ بات سمجھ آئی بچوں؟ وکذالک قولہ استبرئی رحمہ کی، ایسے ہی آدمی کا بیوی سے کہنا استبرئی رحمہ کی، تو اس کی بھی تقریر وہی ہے جو ہم نے اعتدی میں کر دی۔ وقد جاءت به سنہ، وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہماری اس بات کی تائید اور ہم نے یہ اس بات کو جو اخذ کیا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے۔ وقد جاءت به سنہ، اسی لفظ اعتدی کے ساتھ سنت بھی وارد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا تھا اعتدی، یہ فرما دیا، ثم راجعہا، پھر ان سے رجعت بھی کر لی سرکار نے۔ بات سمجھ میں آ گئی بچوں؟ باقی تقریر ہم کر چکے ہیں۔ یہاں پر فاستعیر الحکم لسبب ہی کہا گیا کہ یہاں پر حکم کا استعارہ سبب کے لیے کر لیا گیا ہے، کیونکہ طلاق سبب ہے، اور یہاں پر مسبب اور حکم کیا ہے؟ اعتداد، تو اس کا استعارہ اس کے لیے کر لیا گیا، یعنی مسبب بولا گیا ہے اور سبب مراد لیا گیا ہے۔ کوئی اگر اعتراض کرے کہ جناب سبب کا استعارہ تو مسبب کے لیے جائز ہے، لیکن مسبب کا استعارہ سبب کے لیے جائز نہیں ہے، جیسے کہ اس سے پہلے گفتگو گزر چکی ہے، تو یہاں پر آپ نے کیسے اس کو جائز قرار دے دیا مسبب کا استعارہ سبب کے لیے؟ بات سمجھ آئی؟ جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ جناب جو ہم نے اس سے پہلے بات کہی تھی کہ سبب کا استعارہ مسبب کے لیے جائز ہے لیکن مسبب کا استعارہ سبب کے لیے جائز نہیں ہے، وہیں پر ہم نے یہ تقریر کر دی تھی کہ یہ اس صورت میں ہے جہاں پر سبب اور مسبب کے درمیان اختصاص نہ ہو، لیکن اگر کہیں پر سبب اور مسبب کے درمیان اختصاص ہو، مسبب اپنے سبب کے ساتھ خاص ہو، تو ایسی صورت میں استعارہ جانبین سے درست ہو جاتا ہے۔ یہاں پر چونکہ عدت کا گزارنا یہ مختص ہے طلاق کے ساتھ، طلاق کے بغیر نہیں ہوتا، اس لیے یہاں پر طرفین سے استعارہ صحیح ہے، لہذا طلاق بول کر عدت مراد لے اور عدت بول کر طلاق مراد لے، یہ دونوں صحیح ہیں۔ لیکن اب یہ کوئی اعتراض کر سکتا ہے جناب یہاں پر عدت کا اختصاص طلاق کے ساتھ کہاں ہے؟ اختصاص تو تب ہوتا جبکہ عدت کا گزارنا صرف طلاق کی بنا پر ہوتا، جبکہ عدت کا گزارنا موت کی بنا پر بھی ہوتا ہے کہ شوہر اگر مر جائے تب بھی عدت گزاری جاتی ہے، باندی کو اگر آقا نے آزاد کر دیا تب بھی وہ عدت گزارتی ہے، تو عدت کا گزارنا یہ مختص کہاں ہے؟ طلاق کے ساتھ۔ اعتراض سمجھ میں آئے بچوں؟ تو جواب یہ ہے کہ دیکھیے باندی جو عدت گزارتی ہے نا، تو اس کی آزادی گویا کہ طلاق کے مشابہ ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جناب ملک رقبہ کا مالک ہوتا ہے وہاں پر آقا، اور ملک رقبہ کے ضمن میں ملک وضع بھی ہے، تو اشتباہ رحم اب اگر وہ مطلب چھوڑتا ہے، اسے آزاد کر دیتا ہے، تو آزاد کرنے کی صورت میں ملک وضع بھی آزادی، ملک وضع کو بھی آزادی ہوگی، اب وطی بھی نہیں کر سکتا اب بعد میں نا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کہ طلاق میں ملک وضع کا صرف مالک ہوتا ہے اور طلاق دے دیتا ہے تو اب ملک وضع کا استعمال نہیں کر سکتا، وہ وطی نہیں کر سکتا۔ تو دیکھیے طلاق کے اندر جو مطلب ہے، جو معنی ہے، وہی معنی اعتاق کے اندر اس معنی کر ہے، تو اس معنی کر باندی کو عورت کے اور باندی کی آزادی کو عورت کی طلاق سے تشبیہ ہے، تو باندی کو جو عدت واجب ہے وہ تشبیہ ہے۔ بات سمجھائی؟ جب تشبیہ ہے تو گویا کہ وہاں پر بھی تقدیراً طلاق موجود ہو گئی، کیونکہ ملک وضع کی آزادی ہے وہاں پر بھی،
وطی وہاں پر بھی نہیں کر سکتا، تو گویا کہ وہاں پر بھی طلاق مقدر ہے۔ جب طلاق مقدر ہے تو وہاں پر بھی عدت طلاق سے منفک نہیں ہوئی، اختصاص ہے۔ لیکن رہی وہ بات کہ عدت گزاری جاتی ہے کہ شوہر مر جائے تب بھی عدت گزاری جاتی ہے، تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ تو اس کا جواب ہوگا کہ اس کی عدت حقیقتاً عدت نہیں ہے وہ، کیونکہ عدت تو وہ ہے جو کہ براءت رحم کو جاننے کے لیے گزاری جاتی ہے۔ وہاں پر عورت جو شوہر کے مرنے پر جو وہ گزارتی ہے، جو دن گزارتی ہے، وہ حقیقتاً عدت نہیں ہے، بلکہ وہاں پر براءت رحم کے لیے نہیں، براءت رحم کے پہچان کے لیے نہیں، بلکہ وہاں پر تیزی کو ختم کرنے کے لیے عدت گزاری جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے عدت حیضوں سے ہے نا، اور جس کا شوہر مر گیا اس کی عدت کس سے قرار دی گئی ہے شریعت میں؟ مہینوں سے، حیضوں سے نہیں۔ تو حقیقت میں اس کی عدت وہ عدت نہیں ہے۔ بات سمجھ آئی؟ اس لیے اس کو لے کر اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ بات سمجھ میں آ گئی بچوں؟ وَكَذَلِكَ أَنْتِ وَاحِدَةٌ، یہ تیسرا لفظ ہے، تیسرا کلمہ ہے جس سے طلاق رجعی واقع ہوتی ہے۔ كَذَلِكَ أَنْتِ وَاحِدَةٌ، ایسے ہی أَنْتِ وَاحِدَةٌ کہا تو واحدتاً یہ توحد سے بنا، اور توحد کا اثر قطع نکاح میں کوئی اثر نہیں ہے۔ تو واحدتاً کے اندر احتمالات ہیں۔ کیا احتمال یہ بھی ہے کہ یہ عورت کی صفت ہو کہ تم یکتا ہو، اے انت امراۃن، انت اعنی امراۃن واحدہ، یا انت اخص امراۃن واحدہ، تو یعنی میں یہ خاص کر کہتا ہوں کہ تم تن تنہا ہو۔ تو واحدتن یا امراۃن کی بھی صفت ہو سکتی ہے، تو اس میں تو کوئی عدت وغیرہ کی گزارنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کا تو اثر قطعی نکاح میں کوئی اثر ہی نہیں ہے۔ اور یہ بھی احتمال ہے کہ یہ صفت ہو طلاق کی، بہین طور کہ انتی واحدتن ہے، انتی طلقتن واحدتن، یہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی اے انتی طالق طلقتن واحدہ، تمہیں طلاق ہے ایک طلاق، تو طلقتن واحدہ یہاں پر طلقتن کی بھی صفت ہو سکتی ہے واحدتن۔ اب یہ احتمال ہو گئے، اب اگر یہ شوہر کہے کہ نہیں میری مراد یہی والا احتمال ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ صراحتاً موصوف جو اس کا ہے طلاقتن ہے، تو طلاق صریح ہے، اس لیے طلاق رجعی واقع ہوگی۔ بات سمجھ آئی؟ اس لیے یہاں پر بائنہ واقع نہیں ہو رہی ہے۔ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَنْتِ وَاحِدَةً يَحْتَمِلُ نَعْتًا لِلطَّلَقَةِ، یہ احتمال رکھتی ہے اس بات کا کہ یہ طلقہ کی صفت ہو، وَيَحْتَمِلُ صِفَةً لِلْمَرْأَةِ، اور یہ بھی احتمال ہے کہ یہ مرأہ کی صفت ہو۔ فَإِذَا زَالَ الْإِبْهَامُ بِالنِّيَّةِ، تو جب ابہام نیت سے زائل ہو گیا، کان دلالتاً علی صریح، تو یہ صریح پر دلیل ہوگا، ابہام کے زوال یہ صریح پر دلیل ہو جائے گا۔ اب یہ صریح ہو گئی، لا عامل بموجبی، اس کے مقتضا پر مقتضا کے طور پر وہ عامل نہیں ہوگی، کیونکہ یہاں پر واحدتاً کا مقتضا کیا ہے؟ وہ ہے توحد، تنہا ہونا، اور تنہا ہونا کا قطعی نکاح میں کوئی اثر نہیں ہے، تو ضرور معنی محتملہ میں سے کوئی کسی ایک پر وہ محمول ہوگی۔ تو یہ صریح دلیل ہو گئی صریح پر، لا عامل بموجبی، یہ انت واحدتاً کے موجب اور اس کے مقتضا پر عمل نہیں ہوگا یہاں پر، کیونکہ توحد کا قطعی نکاح میں کوئی اثر نہیں ہے۔ ثم الاصل فی الکلام، ثم الاصل فی الکلام سے صاحب کتاب یہ بتا رہے ہیں کہ ایک صریح ہوا، ایک کنایہ ہوا، ان دو طرح کے کلام ہوتے ہیں نا۔ کلام صریح کہہ رہے ہیں کہ وہ اصل ہے، اور کلام کنایہ وہ اصل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کلام آدمی کرتا کیوں ہے؟ تاکہ مخاطب کو فائدہ ہو، اور فائدہ پہنچانے میں کامل جو ہے وہ کلام صریح ہے، کلام صریح سے مخاطب کو مکمل فائدہ ہوتا ہے، اس لیے اصل جو ہے کلام میں وہ کلام صریح ہے۔ بات سمجھ آئی؟ رہا کنایہ تو وہ بغیر نیت کے اپنی پوری بات کو نہیں بتا سکتا، مخاطب اس وقت تک اس کنایہ سے بات سمجھ نہیں سکتا جب تک کہ وہ نیت کو نہ جان لے۔ بات سمجھ آئی؟ تو اصل ہے کلام میں صریح، اور کنایہ اصل کلام نہیں ہے، یعنی کلام تو ہے لیکن کلام میں اس کو
وہ اہمیت نہیں ہے جو کہ صریح کو اہمیت حاصل ہے۔ بات سمجھ آئی؟ اس جہت سے حکم کے اس بات میں یہی وجہ ہے کہ صریح اور کنایہ کے حکم الگ الگ ہیں، کہ حدود اور حدود وغیرہ جو ہیں وہ صریح سے ہی ثابت ہوتے ہیں، کنایہ سے ثابت نہیں ہوں گے، کیونکہ جب تک کہ احتمال رہے گا اس وقت تک کہ سزاؤں کا ثبوت نہیں ہو سکتا۔ فرماتے ہیں ثم الاصل فی الکلام، پھر کلام میں اصل وہ صریح ہے، فاما الکنایہ، رہا کنایہ ففیہا ضرب قصور من حیث، تو اس کے اندر ایک قسم کی کا قصور ہوتا ہے، کمی ہوتی ہے، اس حیثیت سے انہ یقصر عن البیان بدون النیہ، کہ وہ نیت کے بغیر بیان سے قاصر ہوتا ہے۔ وظہر ھذا التفاوت، یہ صریح اور کنایہ کے درمیان جو فرق ہے، یہ فرق کا اثر ظاہر ہوگا ان مسائل میں ما یدرأ بالشبہات، جو شبہات کے ذریعے سے ختم ہو جاتے ہیں، یعنی ان احکام میں جو شبہات کی بنا پر ختم ہو جاتے ہیں، جیسے کہ حدود ہیں، کفارات ہیں، حتیٰ مثال دے رہے ہیں، حتیٰ ان المقر علی نفسی، یہاں تک کہ اگر کسی شخص نے اپنے اوپر اقرار کیا بعض اسباب موجبہ کا، بعض ایسے اسباب کا اقرار کر لیا جو کہ موجب عقوبت ہوتے ہیں، جو سزا کو واجب کرتے ہیں، عقوبت کو واجب کرتے ہیں، تو اب ایسا اقرار کرنے والا جب تک کہ لفظ صریح نہیں ذکر کرے گا لا یستوجب العقوبۃ، وہ سزاوار عقوبت، سزا کا سزاوار نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر کسی شخص نے یہ اقرار کیا جماعت فلانۃ جماعا حراما، میں نے فلاں سے جماع حرام کیا، جماع حرام کر لیا ہے، یا کہہ دیا واقعتها، میں اس پر واقع ہو گیا ہوں اس عورت پر، یا کہہ دیا وطئتها، میں نے اس عورت کو اس سے وطی کر لی ہے۔ تو یاد رہے یہ سارے الفاظ احتمال آخر رکھتے ہیں، کوئی ضروری ہے کہ غیر عورت سے اگر پاس میں بیٹھ گیا تب بھی تو یہ جماع حرام ہے، اس کے ساتھ بیٹھ جانا یہ بھی تو جماع حرام ہے، اس کے پاس پہنچ جانا یہ بھی تو اس کا وقوع ہے، اس کی بات کو نہ ماننا اور اس سے غلط سلط بولنا یہ بھی تو اس کے ساتھ اس کی عزت کی پامالی ہے۔ تو بہت سارے اس میں احتمالات ہیں۔ تو اب ایسی صورت میں اس شخص پر تب تک حد واقع نہیں ہوگی جب تک کہ وہ اقرار یہ نہ کر لے کہ میں نے اس سے زنا کیا، یہ کہے نکتوہا اور زنیتوہا کہہ دے تو حد واجب ہو جائے گی، لیکن وطئتوہا کہہ دیا اس وقت تک اس پر حد واجب نہیں ہوگی۔ ایسی کسی شخص کو تہمت لگاتے ہوئے کسی نے کہا تو نے فلاں سے فجور کیا ہے، تو نے فلاں کے ساتھ جمع کیا ہے، تو اب اس پر حد قذف بھی واجب نہیں ہوگی جب تک کہ یہ نہیں کہے زنیت بہا، تو نے اس کے ساتھ زنا کیا ہے۔ بات سمجھائی؟ کیونکہ زنیت بہا یہ قذف میں صریح ہے، اس کے برخلاف جامعتہا وہ قذف میں اور تہمت میں صریح نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، گفتگو آج یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔